ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کی حکمت عملی مؤثر رہی، ایران کو شدید نقصان پہنچایا۔ صورتحال بہت اچھی جا رہی ہے، امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، وزیر جنگ پیٹ ہیگزیت پر اعتماد کا اظہار، کہا جعلی رپورٹنگ غداری کے مترادف ہے۔ امن کے سفیر پھر متحرک، مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کا مشن۔ وزیر اعظم 2 روزہ اہم دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ۔ شہباز شریف کی ولی عہد محمد بن سلمان سمیت سعودی قیادت سے اہم ملاقاتیں شیڈیول، خطے کی صورتحال سمیت اہم امور زیر غور آئیں گے، دو طرفہ تعلقات اور شراکت داری مضبوط بنانے پر بات ہوگی۔ قتل یا خودکشی، گولی سامنے سے لگی یا پیچھے سے، لاش ڈی کمپوز ہوئی یا جلائی گئی۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا کی موت کا معمہ حل نہ ہو سکا، اصل حقائق تک پہنچنے کے لیے لاش کا دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوگا۔ عدالتی حکم پر قبر کشائی کل کی جائے گی، میڈیکل بورڈ بن گیا۔ پولیس کو 10 روز بعد جائے وقوع سے گولی کا خول مل گیا، تصدیق کے لیے فورنزک کروایا جائے گا، کیس مکمل ٹریس کر لیا۔ کراچی پولیس جلد تمام حقائق سامنے لائے گی، آئی جی سندھ کا دعویٰ۔ ہماری نظر میں انویسٹیگیشن شروع ہی نہیں ہوئی ہے۔ ایک باڈی ملتی ہے 29 کو، پولیس اڑی ہوئی ہے 28 کے۔ پوائنٹ کی بات نہیں بتا رہے کہ مرڈر کس نے کیا، وہ کون لوگ ہیں جو 3:30 بجے ادھر موٹر سائیکل کے پاس آئے۔ آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسئلہ حل کر لیا ہے، ہماری پولیس نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کون سی محنت، ویڈیو نکالنا محنت نہیں ہے۔ میں کیسے اپنے آپ کو سینے پہ گولی ماروں گا یا پیچھے سے گولی ماروں گا؟ بیٹے نے خودکشی نہیں کی، اسے قتل کیا گیا۔ جب رپورٹ میں چیزیں واضح ہو رہی ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تفتیش مکمل ہو گئی؟ میر رضا کے والد کا پولیس تفتیش پر عدم اطمینان، کئی سوال بھی اٹھا دیے۔ کہا رات کو 3:30 بجے موٹر سائیکل پر 2 افراد وہاں کیا کر رہے تھے؟ بیٹا اتنی دور جا کر خودکشی کیوں کرے گا؟ لاش ملنے پر جوہر تھانے نے وائرلیس پیغام کیوں نہیں چلایا؟ لاش کا صرف چہرہ اور ہاتھ ہی ڈی کمپوز کیوں ہوئے؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ابہام کیوں ہے؟ جونیئر ڈاکٹر اسامہ کہاں غائب ہے؟ قبر کشائی بے حد مشکل مرحلہ، مگر انصاف کے لیے سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ پائیدار استحکام تک سفارتی کوششیں جاری رہیں گی۔ پاکستان کشیدگی ختم کروانے کے لیے پرعزم، برادر ممالک سے مل کر آبِ حرمت کا تنازع حل کرنے کی کوششیں جاری، تناؤ میں کمی کے لیے مثبت کردار ادا کرتے رہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کی بحالی کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ پریس بریفنگ میں کہا افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کو بھارتی پشت پناہی حاصل، پاکستان اور امریکہ کالعدم ٹی ٹی پی کو مشترکہ خطرہ سمجھتے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن پر انڈین وزارت خارجہ کے بے بنیاد بیانات مسترد۔ اس بار ایران پر دباؤ صرف دھمکی نہیں تھا، کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار تھے، ضرورت پڑی تو ایکشن لیں گے۔ ٹرمپ کے پل پل بدلتے بیانات، لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے، اسی لیے تہران سے ڈیل کرنی ہے، بات چیت جاری ہے، دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ امریکی صدر نے اسلحہ ذخائر میں قلت کی خبریں مسترد کر دیں، کہا غداری پر مبنی بیانات لیک کرنے والوں کو سزا دیں گے۔ امریکی نائب صدر جیری وینس بولے ایران سے متعلق تمام ذرائع استعمال کریں گے، معاملے پر صدر ٹرمپ سے کوئی اختلاف نہیں۔ ایران اور عمان آبِ حرمت میں جہاز رانی کے ایک راستے کی جغرافیائی حدود پر متفق، تیسرا فریق مداخلت نہ کرے تو مشترکہ اعلامیہ حتمی مرحلے میں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی پاکستان اور قطر سے رابطوں کی تصدیق۔ اسماعیل بقائی کے مطابق فی الحال ایرانی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کا کوئی پلان نہیں ہے۔ نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا متفقہ بحری گزرگاہ 2 سے 4 ماہ کے لیے قابل استعمال ہوگی۔ امریکہ کی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر واپسی ضروری شرط ہے، مسئلے کے حل کے لیے دوبارہ مذاکرات کی درخواست امریکہ نے کی تھی۔ عمان میں 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس، آبِ حرمت اور باب المندب کی بحری سلامتی پر اتفاق۔ اہم بیٹھک میں اسحاق ڈار، فیصل بن فرحان، بدر عبدالعاطی اور حاکان فیدان کی شرکت۔ جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت اور عالمی سپلائی چین کے تحفظ پر زور، کشیدگی میں کمی اور سفارتی حل کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ آئیں بیٹھیں بات کریں، حکومت کی تحریک انصاف کو پھر مذاکرات کی دعوت۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ کی تجویز کردہ جگہ پر بات چیت ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی کو پیغام پہنچا دیا گیا۔ عامر ڈوگر کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور طارق فضل چودھری سے ملاقات۔
وفاقی وزیر پارلیمانی امور بولے مذاکرات ہی سیاسی مسائل کا واحد حل، اب بال تحریک انصاف کے کورٹ میں ہے، توقع ہے حکومتی پیشکش کو سنجیدگی سے لیا جائے گا۔ بشرا بی بی کو قیدی تنہائی میں رکھنے کا الزام بے بنیاد قرار، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل کی رپورٹ جمع، بیٹی کی درخواست خارج کرنے کی صدا، رپورٹ کے مطابق سابق خاتون اول کو بڑا کمرہ، صحن اور علیحدہ باورچی خانہ دیا گیا، باقاعدگی سے طبی معائنہ اور شوہر سے ہر ہفتے ملاقات بھی کروائی جاتی ہے۔ صوبوں کی تقسیم پر لاشیں نہیں گرنے دیں گے، محسن نقوی کے بیان کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، انتظامی یونٹس بنانے کے لیے آئین میں 2/3 اکثریت کا طریقہ کار موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا سندھ اسمبلی متعدد بار نئے صوبوں کے قیام کی مخالفت کر چکی ہے۔ رانا ثناءاللہ کا 10 نشستیں جیب میں ہونے کا بیان دھاندلی کی بنیاد، خیبر پختونخوا میں نون لیگ کی حکومت نہیں ورنہ وہاں بھی یہ مہاجر نشست چھین لیتے، پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر انتخابات میں پھر دھاندلی کا الزام، نیئر بخاری نے الیکشن کمیشن کا کردار مشکوک قرار دے دیا، لطیف اکبر بولے دھاندلی کے تمام شواہد پیش کیے لیکن کارروائی نہ ہوئی، چودھری یاسین کا نتائج کالعدم قرار دے کر دوبارہ الیکشن کرانے کا مطالبہ۔ ہم دشمنوں کے گرد شکنجہ مزید سخت، سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان میں 2 آپریشن، 12 دہشت گرد مارے گئے، واشک میں فتوح ہندوستان کے 6 کارندوں کو انجام تک پہنچا دیا گیا، مستونگ میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد ہلاک، ٹھکانے بھی تباہ، سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ پاکستان آرمی ایویشن کا بڑا ریسکیو آپریشن، براڈ پیک سے 7 غیر ملکی کوہ پیماؤں کی میتیں نکال لی گئیں، اسکردو منتقل، سول عسکری حکام اور سفارتی نمائندوں کا مرنے والے کوہ پیماؤں کو خراج عقیدت، برفانی تودہ گرنے سے 10 کوہ پیما لاپتہ ہو گئے تھے، امریکہ، چین، نیپال، عمان اور پاکستان کے شہری شامل۔ تھانہ کلچر کچھ بھی نہیں بدلا، ویسے کا ویسے ہی ہے۔ انصاف صرف رائل فیملیز کے لیے ہے، غریب کے لیے آج بھی وہ تھانہ ایک جہنم سے کم نہیں ہے۔ جھوٹے پرچے ہو رہے ہیں اور یہ کہاں ہے مریم نواز کا قانون، کدھر ہے؟ پولیس والے آئے ہیں، انہوں نے میرے ملزم پکڑنے کے لیے مجھ سے 10,000 روپے کی ڈیمانڈ کی تھی۔ پنجاب کے تھانہ کلچر میں تبدیلی کے دعوے بے نقاب، پولیس کا شہریوں کے ساتھ آئے روز ناروا سلوک، ٹاؤن شپ کے رہائشی ماں بیٹے پر تشدد کرنے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے رشوت کا تقاضا، تشدد کی ویڈیو دکھاؤ گے تو کارروائی کریں گے، افسران کے شہریوں کو ڈیجیٹل شواہد اکٹھے کرنے کے مشورے، ماں کو ملزمان سے بچاتا یا تشدد کی ویڈیو بناتا، شہری تحفظ کے بجائے خوف کا شکار، سما حقائق منظر عام پر لے آیا۔ پنجاب پولیس آؤٹ آف کنٹرول، راولپنڈی صادق آباد میں ڈالفن فورس کا شہری پر بدترین تشدد، سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی، 4 اہلکاروں کو بندوق کے بٹ مارتے دیکھا جا سکتا ہے، اہلکاروں نے معمولی تلخ کلامی پر درندگی کا مظاہرہ کیا، سی پی او راولپنڈی کا نوٹس، انکوائری کی ہدایت۔ پنجاب قرضوں کے بوجھ میں دب گیا، ملک کا سب سے بڑا صوبہ، 1760 ارب روپے کا مقروض، 2 سال کے دوران قرضوں میں 75 ارب روپے کا اضافہ، پنجاب کا ہر شہری 13,538 روپے کا مقروض۔ سیاسی گرمی، معاشی صورتحال، حالات کی سچائی اور حقیقت تک رسائی، خبروں کا طوفان تہ تک پہنچے گا پاکستان، سما لا رہا ہے نیا انداز اور مستند آواز، پروگرام موقف کا آج 11 بجے سے آغاز، ہر جمعہ، جمعے اور ہفتے کی رات صحافت کے 2 بڑے نام جاوید چودھری اور ستار خان سما کی سکرین پر آئیں گے، نئے انداز میں تہلکہ مچائیں گے۔ جان سے پیارے پاکستان میں محبت کے نظارے، جشن آزادی کے رنگ سما کے سنگ، سبز لالی پرچموں کی بہار، چہروں پر نکھار، آپ بھی قومی پرچم اٹھائیں، تصویر یا ویڈیو بنائیں اور ہیش ٹیگ پاکستان کا سما کے ساتھ ہمیں بھجوائیں، وطن سے محبت پوری دنیا کو دکھائیں کیونکہ یہ ہے سما، پاکستان کا سما۔